السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 67۔ نیک لوگوں سے دوستی کا فائدہ حشر کے میدان میں بھی ہوگا۔ قرآن شریف میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک لوگ گزر رہے ہوں گے تو کچھ دیر کے لیے نیچے سے جہنم سے، اس لیے کہ پل صراط کے نیچے جہنم ہے، وہ نیچے سے کچھ لوگ پکاریں گے، ارے مولوی صاحب، ارے مولوی صاحب، ارے حضرت۔ اب یہ کھڑا کھڑا دیکھے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا میں دوستی تھی، یہ محبت کرتا تھا نیک لوگوں سے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آ گیا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اوپر سے دونوں کو دونوں باتیں کریں گے، وہ نیچے ہے یہ اوپر ہے، تو پھر جو ہے ٹریفک جام، پیچھے لوگ بھی کیا ہوا، تو جہنم میں سے ایک آواز آئے گی، جز یا مؤمن فإن نور ایمانک یطفئنی۔ اے مومن جلدی سے گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے۔ یہ نیک لوگوں کا ایمان کا نور ہوگا۔ چنانچہ پل صراط کے اوپر سے گزر کر جب آگے جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو یہ نیک لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کچھ نیک لوگ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے نقل کر رہا ہوں میں، کچھ نیک لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے بھی آپ کی جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ بھی جہنم میں کیوں جانا ہے؟ کہ جہنم میں ہمارے کچھ دوست لوگ ہیں جو ہم سے دوستی کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے مجھے پانی پلایا تھا، لسی پلائی تھی، کپڑا دیا تھا۔ یہ نیک لوگوں کی دوستی۔ لیکن نیک آدمی ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، ہمیں بھی صالح بنائے، اور خواتین کو صالحہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ہمارے تعلقات کریں کہ نیک لوگوں کی باتیں ہم سنیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا، فرشتے کہیں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے جنت ہے لیکن جہنم میں جانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جہنم میں جائیں گے، وہاں جا کر جن کی دوستی تھی، گنہگار تھے وہ لوگ، لیکن نیک لوگوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، یہ جہنم میں بھی کام لگے گی۔ چنانچہ یہ جنتی جہنم میں جائیں گے اور کہیں گے تو بھی نکل، 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 تو بھی چل، ارے میں نے بھی تم سے دوستی کی تھی، تو بھی چل، تو بھی چل، اور پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے ان کی سفارش قبول کر لی۔ یہ نیک لوگوں سے دوستی کا فائدہ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک جملہ کہتے تھے، وہ دھیان سے سنیے کہ ہمارا کام ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا، اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنتوں کا بھرنا۔ بولے جہنم میں گشت کریں گے یہ نیک لوگ، اور جو ان کے گنہگار لوگ دوست تھے، اس لیے یہ نیک تھے، وہ بیچارے گنہگار تھے، جہنم میں آ گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو نیک لوگوں کی دوستیاں کام لگیں گی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر میں بھی یہ جملہ آیا ہے سلام کا، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ قرآن میں جملہ آیا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ فرشتوں کا سلام ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ اللہ کا سلام ہے۔ اسی طریقے پر سلام ہی سلام، نیک لوگوں سے دوستی کرو گے تو دنیا میں بھی فائدے، مرنے کے بعد بھی فائدے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جنت کے اندر
کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. صرف کیا غم ہوگا؟ دنیا میں جو گھڑی بغیر ذکر کے گزر گئی، جنتی جنت میں سوچے گا کاش میں نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا. بڑی بڑی جنتیں ہیں اور بڑے بڑے باغات ہیں. ایسے کہتے ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا. جنت کی جو بیویاں ہوں گی. اچھا ایک بات اور بتاؤں، میں نے سان فرانسسکو میں جب بیان کیا اور جنت کی حوروں کا تذکرہ کیا اور بہت جنت کی حوروں کو آسمان پر چڑھایا، ان کی آنکھیں ایسی، ان کی پلکیں ایسی، ان کے دل ایسے کہ دل کے اندر شوہر کی محبت دکھائی دے گی بطور پیمانے کے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں امریکہ کی عورتوں نے سوال کیا، یہ کہا کہ جب جنت کی حوروں کا اتنا تم نے آسمان پر چڑھایا ہے تو ہم دنیا کی دیندار عورتوں کا کیا؟ پھر میں نے ایک حدیث نکالی، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. تو اب بتاؤ یہ آدمی دنیا کی بیوی کے پاس بیٹھے گا کہ حوروں کے پاس بیٹھے گا؟ وہ حوریں تو جو ہے بیچاری جیسے کام والیاں نہیں ہوتی اپنے گھروں کے اندر، بس اس طریقے سے رہے گی. شرط یہ ہے کہ میاں بھی دیندار، دنیا بھی اور بیوی بھی دیندار، دونوں کا نکاح اللہ تعالی جنت میں کرا دیں گے. یہ اور دنیا کی دیندار عورتوں کا حسن ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی. ہر قسم کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. نیک لوگوں سے دوستی کیجئے تو سارے کے سارے فائدے انشاءاللہ ملیں گے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.